بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اکثر شام کے سفر پر جاتے، راستے میں ایک سرائے میں قیام کرتے تھے۔ ہمیشہ اسی سرائے میں آپ قیام فرماتے۔ اس سرائے میں ایک نوجوان تھا، جب بھی آپ وہاں جاتے وہ جی جان سے آپ کی خدمت کرتا اور آپ سے حدیثیں سیکھ کر یاد کرتا۔ آپ بھی بڑی شفقت اور محبت سے اس کو حدیثیں سکھاتے۔ ایک بار جب آپ سرائے میں پہنچے تو وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ آپ کو بہت فکر ہوئی، لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ قید میں ہے۔ وجہ معلوم کی تو لوگوں نے بتایا کہ اس پر ایک شخص کا قرضہ تھا۔ قرضے کی رقم بہت زیادہ تھی۔ قرض خواہ اکثر تقاضے کرتا اور اس کے پاس کچھ تھا نہیں اس کو دیتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر اس کو گرفتار کرا دیا۔ آپ کی بے چینی بڑھنے لگی اور آپ اسی وقت اس قرض خواہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ معلوم کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے۔ اس سے تنہائی میں فرمایا، بھائی، سرائے میں رہنے والے اس نوجوان پر تمہارا کتنا قرضہ ہے جس کو تم نے گرفتار کرا دیا؟ تم قرضے کی ساری رقم مجھ سے لے لو اور میں تمہارا احسان مانوں گا اگر تم اس کو چھڑا دو۔ اور اس کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ دیکھو، یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ وہ رقم دینے والا میں ہوں۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ رقم ملنے کی سبیل پیدا ہو گئی اور وعدہ کر لیا کسی کو یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت اس کی ساری رقم ادا کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان جب قید سے رہا ہو کر سرائے پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور اس کو پوچھ رہے تھے۔ نوجوان یہ خبر سنتے ہی ملاقات کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں ٹھانی کہ جیسے بھی ہو حضرت سے ضرور ملاقات کروں گا۔ کئی دن تک سفر کرتے کرتے اور پوچھتے پوچھتے آخرکار حضرت کی خدمت میں جا پہنچا۔ نوجوان کو دیکھ کر حضرت بہت خوش ہوئے۔ دیر تک اس کی خیریت پوچھتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ نوجوان نے اپنے گرفتاری اور رہائی کا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ سرائے میں خدا کا کوئی رحم دل بندہ آیا تھا۔ اس نے محض خدا کی رضا کے لیے میرے قرضے کی ساری رقم میری طرف سے ادا کر دی اور میں رہا ہو گیا۔ معلوم نہیں کون تھا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے 8 پہر اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ حضرت نے غور سے اس کی آپ بیتی سنی، اس کو شکر کی تلقین کی۔ خدا ہی ہر مصیبت سے نجات دلانے والا ہے۔ جب حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس قرض خواہ نے یہ راز ظاہر کیا کہ وہ رقم ادا کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک پریشان حال اور نادار شخص پر 700 کا قرضہ تھا۔ لوگوں نے حضرت سے اس کی پریشانی اور قرض کا ذکر کیا۔ حضرت نے اسی وقت اپنے مینیجر کے نام رقہ لکھا اور اس شخص کو بلوا کر اس کے حوالے کیا اور فرمایا، جاؤ یہ رقم لے کر اپنا قرضہ ادا کر دو۔ وہ شخص رقہ لے کر خوشی خوشی مینیجر کے پاس پہنچا۔ مینیجر کو حضرت کا رقہ دیا اور خوشی میں زبانی بھی مینیجر کو بتایا کہ مجھ پر 700 کا قرضہ ہے، میرے پاس دینے کے لیے پائی بھی نہیں ہے۔ قرض خواہ تقاضے کر رہا ہے، خدا حضرت کو خوش رکھے، انہوں نے خود ہی 700 کے لیے یہ رقہ آپ کے نام لکھ دیا ہے۔ تمہارے ذمے کتنا قرضہ ہے؟ مینیجر نے رقہ لانے والے سے پوچھا۔ 700 کا قرضہ ہے اور حضرت نے پوری رقم دینے کے لیے لکھا ہے۔ مجھ سے فرمایا تھا جاؤ یہ رقم لے کر اپنا قرضہ ادا کر دو۔ رقہ لانے والے نے وضاحت کی، اچھا تو آپ ذرا دیر یہاں ٹھہریں، میں مینیجر سے رقم کے بارے میں ذرا معلوم کر لوں۔ مینیجر نے کہا، کیا اس میں کچھ رقم کم لکھی ہوئی ہے؟ رقہ لانے والے نے ذرا پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بلکہ اس میں بھولے سے حضرت نے
7,000 کی رقم لکھ دی ہے، مینیجر نے بتایا، اور حضرت کی خدمت میں ایک پرچہ لکھ کر بھیجا کہ یہ شخص 700 کا مقروض ہے اور آپ نے پرچے میں 7,000 بھولے سے لکھ دی ہیں۔ حضرت نے اسی وقت جواب میں رکا بھیجا کہ اب اس کو 14,000 کی رقم دے دو۔ مینیجر نے پھر حضرت کی خدمت میں پرچہ لکھا کہ آپ اگر یہ دولت اسی طرح لوٹاتے رہے تو تھوڑے ہی دنوں میں یہ سارا خزانہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت نے رکا پڑھا تو کچھ رنجیدہ ہوئے اور مینیجر کو لکھا، آپ برائے کرم اس کو 14,000 کی رقم دے دیں، میں دنیا لٹا کر آخرت سمیٹنے کی فکر کر رہا ہوں۔ تم نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسی بات سے اچانک خوش کر دے جس کی اسے امید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تم ہی بتاؤ، کیا 14,000 کی اس حقیر رقم سے میں مغفرت کا سودا ٹوٹنے کا سودا کر سکتا ہوں؟ دوسری بار حضرت نے 7,000 کی بجائے 14,000 کی رقم اس لیے لکھی کہ 700 کے بجائے 7,000 کی رقم تو اسے مینیجر سے معلوم ہو ہی گئی تھی۔ اب 7,000 کے بجائے جب اچانک وہ 14,000 کی رقم خلاف امید دیکھے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور بندہ مومن کی اسی خوشی پر خدا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے۔ السلام علیکم۔